اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پس تو پہنچے اجلہن اپنی مدت عدت کو، فلا تعذلوہن پس نہ تم روکو ان کو، این کہنا یہ کہ نکاح کرے ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم جب کہ رضامند ہوں درمیان آپس کے، بالمعروف ساتھ قاعدے کے بھلے طریقے کے، ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت ہے ساتھ اس بات کے، من کان منکم جو کوئی ہے تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، ذالکم ازکی لکم اطہر یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ کس طرح، فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دے، طلاق رجی دی، عدت گزر گئی، اب یہ بائنا صورت بن جاتی، عدت گزر گئی، پھر وہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ میں اب اس کو بساتا ہوں اثر نو نکاح کر۔ میری بہن بھی آمادہ تھی، لیکن میں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، میں اللہ کی قسم اب تمہیں دوبارہ آباد نہیں ہونے دوں گا، اپنی بہن کا نکاح اثر نو تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ جب میں نے یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ماجرا پیش کیا، تو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ آیت تلاوت ہوتے ہوئے میں نے سنی۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو آیت سننے کے بعد پہلے بہنوئی میرے پاس آیا تھا، میں اس کے پاس چل کے گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے جو بات کہی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرنے پہ آمادہ ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا اور بہن کا نکاح بہنوئی کے ساتھ۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کے ساتھ پیش آیا، تو ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہوا اور بعد میں اس آیت کی روشنی میں رجوع کر لیا گیا۔ تو یہ حدیث معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، جن کو مفسرین نے بھی نقل کیا۔ تو یہ احادیث اور یہ واقعات اس آیت کریمہ کی شرح اور وضاحت کے لیے کافی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کو، یعنی تم ان کو طلاق دے دو اور وہ عدت کی مدت کو پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد اذا تراضوا بینہم بالمعروف اگر وہ بامی طور پر آپس میں معروف طریقے سے، معروف شرعی طریقے سے، قاعدے اور دستور شریعت کے مطابق اگر وہ آپس میں بامی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو فلا تعذلوہن تم ان کو روکو نہ۔
یعنی یہاں پر یہ بات اس لیے واضح کی گئی ہے کہ ممکن ہے کسی ذہن میں یہ خیال آئے، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ بعض لوگ طلاق رجعی کے بعد ایک طلاق ہو جاتی ہے، شوہر والے رجوع کرنا چاہتے ہیں، صلح صفائی جرگہ پنچایت کسی بھی طریقے سے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہماری بہن کو طلاق دے دیں اور ہم پھر اس کو لوٹا دیں۔ حالانکہ ایک طلاق کے بعد رجوع اور صلح صفائی کی گنجائش، دوسری کے بعد یہ سلسلہ 3 طلاقیں مکمل ہونے کے بعد جبکہ طلاق مغلظہ ہو جائے اس وقت یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اس سے پہلے گنجائش۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تم بے جا ضد نہ کرو، یہ مسئلہ نازک ہے، اس کو اپنی انانیت کا شکار نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر اب تم غصے ضد یا انانیت میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہو تو بعد میں یہ فیصلہ تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ اس عورت کے لیے بھی، اگر اس کے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی وبال جان اور مصیبت بن جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی تدارک ممکن ہے کہ نہ ہو سکے۔ اس لیے تم بے جا ضد اور بے جا انانیت کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر ایسی عورتیں جن کو طلاق رجعی دی گئی ہے اور وہ عدت گزر بھی جائے، بائنہ کی صورت اختیار کر جائے، اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں اثر نو بامی رضامندی سے تو فلا تعذلوہن، تم ان کو روکو نہ، ان ینکحن ازواجہن، یہ کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم، جبکہ بامی طور پر آپ اس میں وہ رضامند ہو، لیکن یہ سارا کام بالمعروف شرعی اصولوں کے مطابق، شرعی قواعد کے مطابق اور دستور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے جو اس بات کے ساتھ اللہ تمہیں کر رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تم بے جا ضد نہ کرو۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جس کا تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملوں میں بے جا اڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دیکھیں جیسے میں نے عرض کی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی نقطہ نظر کیا تھا، لیکن جب یہ آیت سنی کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالک یوعظ بہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود جا کر معاملے کو سلجھایا بھی اور جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا۔ تو فرمایا یہ نصیحت ہے اس حکم کے ساتھ جو تم میں سے ہے ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے اور دن آخرت۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی ہے تمہارے لیے صاف ستھرا اور پاکیزہ راستہ، یعنی اسی کے اندر تمہارے لیے پاکیزگی ہے، ستھرائی، طہارت۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ ہے، وہ عدت گزار کر اگر کسی اور جگہ نکاح کرنے کا پروگرام بناتی ہے یا اس کا ولی، تو کسی کو اس نکاح میں حائل ہونے کی اجازت نہیں۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شوہر طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں دے دی قاعدے اور دستور کے مطابق، عدت گزر گئی، اب عورت آزاد۔ اب اگر اس کا کہیں نکاح کا پروگرام بنتا ہے تو پہلا شوہر اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا دے، میری متعلقہ عورت اور کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ یا اسی طرح سوسائٹی اور معاشرے میں بعض ولی، اقربا، والدین، بھائی اپنی متعلقہ بیٹی کا نکاح باعث عار سمجھتے۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے مجرد زندگی گزارنے کے لیے بلا وجہ کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ ہمارے ہاں یہ کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، وہ تنہا زندگی گزارے تب بھی ببال، نکاح کرے تب بھی لوگوں کے تانے۔
اسی طرح کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے، اگر وہ نکاح کرتا ہے تب بھی عذاب، تنا رہتا ہے پھر بھی مصیبت۔ شریعت میں یہ ہے کہ جس طرح عام زندگی میں نکاح ضروری ہے، اسی طرح بیوہ عورت ہے، مطلقہ عورت ہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے یا بیوی کو کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے کے رسم بد ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کا باپ ہونا اپنے لیے ہار سمجھتے تھے، آج کوئی بیوہ نکاح کرے تو اس کو بھی ہار سمجھتے، کوئی مطلقہ نکاح کرے اس کو بھی ہار سمجھتے، اور اس قدر گندے انداز میں ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں کہ علمان والحفیظ، شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوگا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہاں تمہارے ہوتے ہوئے میری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ یعنی جاہلیت کی سی سوچ ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی عورت اپنے پہلے نکاح سے طلاق کے بعد عدت گزار کے فارغ ہوتی ہے اور کہیں اس کے نکاح کا پروگرام بنتا ہے تو پہلے سسرال والے یا اس کے والدین، بہن، بھائی، اقربا اس کے لیے سد راہ نہ بنے، اس کو نکاح کرنے دیں، کیونکہ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، پاکیزگی اسی میں ہے، طہارت اسی میں ہے۔ یعنی پاکیزگی اور طہارت، ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، طہارت اور پاکیزگی اسی میں ہے۔ انسان ہر قسم کے خیالات سے، وسوسوں سے، دل و نگاہ کی آلودگیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ واعظ اس لیے تمہیں کیا جا رہا ہے، یہ نصیحت اس لیے تمہیں کی جا رہی ہے، اے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں، یہ نصیحت تمہیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس میں تمہاری پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اللہ تمہیں صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، کسی گناہ گندگی میں آلودہ اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ ایماندار کی زندگی بار صورت پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ان حکمتوں کو جانتا ہے، اللہ آنے والے وقت کو جانتا ہے، اللہ ہر بات کے نتائج و عواقب کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم تو ضد میں آ کے ساری معاملات کو سامنے رکھ کے فیصلے کر دیتے ہو، تمہیں انجام کا پتہ نہیں، تمہیں نتیجے کا پتہ نہیں، تمہیں مستقبل میں آنے والے حالات اور وقت کا پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں ایسے حکموں سے نوازتا ہے کہ جن کو اپنانے میں تمہارے لیے طہارت، پاکیزگی ہے، بہتری ہے، بھلائی۔ سمجھ آئی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائے اپنی مدت عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم درمیان آپس کے، بالمعروف، ساتھ دستور شرعی کے، ذالکا یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے ساتھ اس کے، من کان منکم، جو کوئی ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے اور ستھرائی و صفائی ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔